بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کا درس غالباً 119، 120 یا 123 آیت نمبر ہے۔ گزشتہ درس میں تحفظ شریعت کے حوالے سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ اس سے پہلے کے درس میں بھی مسلسل یہ پہلو آ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے رسول کو سراپا حق اور حق کے ساتھ بھیجا۔ انا ارسلناک بالحق، اے حبیب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ حق کے ساتھ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو بات بھی ہم نے آپ کو دیا ہے امت کے لیے وہ حق ہے، اس میں باطل کی آمیزش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی تائید اللہ سبحانہ پارہ نمبر 23 کی لاسٹ پیج میں فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ وہ قرآن ہے، یعنی یہ وہ آپ کا پرسنل لا ہے، یہ وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے۔ قرآن کو لا ہونے میں یہ سپریم کورٹ کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ قرآن لا ہے، قرآن کانسٹیٹیوشن ہے، اسلامی قانون ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ میں اشارہ ہمیشہ کر رہا ہوں، اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ ہر کورٹ میں مسلمان مجرم کو قرآن پاک ہی پہلے بولنے سے پہلے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ جملہ کہوایا جاتا ہے ہاتھ رکھ کر کے کہ کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن لا ہے سپریم کورٹ کی بھی نگاہ میں۔ تو ہم چونکہ انڈیا کے حوالے سے ابھی جو پریشانی ہے، جو پرابلم ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں مسلسل۔ بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں جب غیروں کو بھی قرآن ہونے کی حیثیت سے اعتراض نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تمام باتوں پر غور و فکر کریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ جب غیروں کو یہ اعتراض نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن واقعی حق کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، یہ وہ قرآن ہے کہ کسی بھی جانب سے باطل آ ہی نہیں سکتا اس کے پاس۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کسی بھی جانب سے باطل آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ حکمت والے اور تعریف والے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ آپ میڈیا میں سن رہے ہوں گے کہ اس کو بدلنا اس کو بدلنا، ارے زمین والوں تم بدلو گے کس کو؟ جو زمین کا قانون ہوگا۔ آسمان کا قانون زمین والے کیسے بدل سکتے؟ تنزیل من حکیم حمید، حکیم اللہ، حمید اللہ، حکمت والا اللہ، تعریف والا اللہ، اس کی جانب سے یہ قرآن اترا ہے۔ تو اب آپ کا جو لا ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کا جو قانون ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ مانے یا نہ مانے، قرآن خود کہہ رہا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے۔ اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں، قرآن کا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں۔ آپ مانو گی تو اللہ پاک جو ہے آپ کو دے گا، نہیں مانو گی تب بھی دے گا، مانو گی تو جزا دے گا، نہیں مانو گی سزا دے گا، دو بھی اللہ ہی دے گا۔ تو قرآن پاک یہ آپ کا اب وہ قانونی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قرآن کا سودا نہ کریں، اپنے اسلام کا سودا نہ کریں، اپنے مذہب کا سودا نہ کریں،
کسی بھی زاویے سے، خاص طور سے ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتوں کے حوالے سے یہ حکومت بہت ہی نگیٹو تصور پیش کر رہی ہے، اور کچھ زرخرید عورتوں کو خرید کر کے، جیسے یہ بات تو اچھے سے سمجھ رہی ہے کہ کچھ ہندو لوگ بھی نقاب پہن کر کے رمضان میں مانگنے آ جاتے ہیں، یہ تو مشہور ہے آپ کے نزدیک بھی. تو ایسے ہی کوئی نقاب پہننے والی، یا ہم کہہ رہے ہیں کھل کر کے بھی اگر کوئی واقعی مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی اس قسم کی باتیں اگر کر رہی ہے کہ طلاق کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، 3 طلاق دے دیے تو ایسا کیسے ہوتا، ویسا کیسا ہوتا، تو اب جو ہے بجائے اس طرح کی باتیں ٹی وی پہ کرنے کے، جو قرآن کے عالم ہیں، جو شریعت کے عالم ہیں، ان سے وہ رجوع کریں. اب دیکھیے نظر آپ، سپریم کورٹ میں عام آدمی جج کی کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتا ہے، جبکہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی آدمی ہے نا. لیکن وہی بیٹھتا ہے جو جج ہو اور سرٹیفکیٹ کا حامل ہو، اور جس کو واقعی سند ملی ہوئی ہو، سند ہو، جس کے پاس سند ہو، ڈگری ہو، وہی بیٹھتا ہے. تو ایسے ہی قرآن کا جاننے والا جو ہوگا اسی سے نا آپ تحقیق کر سکتے ہیں، سرچ اور ریسرچ کی بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ٹی وی پر ہیں، بعض لوگ تو کھل کر کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، لیکن جو یہ لوگ طلاق وغیرہ کے مسئلے، یہ مولوی ملاؤں کی بات ہے، قرآن اور اسلام میں کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے جب آپ عالم نہیں ہو تو اس جگہ جہاں پر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں پر بیٹھے کیوں ہو اسلام کے حوالے سے؟ جب آپ عالم نہیں ہو تو کیوں بیٹھے ہو؟ اسلام کی باتیں وہی کرے گا جو اسلام کا اسکالر ہو، اسلام کا عالم ہو. آپ دیکھیے یوٹیوب پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹی وی چینلوں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میں اس طرف آپ کو صرف ایک لفظ میں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سنیے، کیونکہ آپ کو کان دیا اللہ نے، لیکن آپ کا جو مذہب ہے یہ آج کی سنی اور انسنی والی باتوں کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ کے لیے نہ اول اور نہ آخر، نہ ابتدا نہ انتہا، کچھ نہیں ہے. وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. اس کا دیا ہوا شریعت، اس کی دی ہوئی شریعت، اس کا دیا ہوا قانون ہے. اس میں کوئی 2016 کا مسئلہ نہیں، 2017 کا مسئلہ نہیں، یہ 2019 تک کی حکومت ہے، لیکن آپ کی شریعت ہمیشہ کی شریعت ہے. یہ بی جے پی حکومت آج ہے، کل چلی جائے گی، کانگریس آئے گی، کون آئے گی پتہ نہیں، کون، یہ آنے جانے والی حکومت ہے. لیکن بتائیے کبھی ابھی جیسے ظہر کی نماز میں اگر آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں تو آپ کا ضمیر ایمان کیا کہے گا؟ ثواب ملے گا؟ الٹا عذاب ہوگا، سیدھا بھی عذاب نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ متعین ہے. اب یہ متعین شریعت پہ کس نے کیا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے یہ متعین کیا. اسی طرح 92 کلومیٹر آپ جب سفر کر لیں تو سفر کرنے کے بعد 4 رکعت والی جو فرض نماز ہوگی اس میں آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اگر اکیلے مسافر پڑھ رہی ہے تو. اب آپ غور کیجئے، اس میں اگر آپ 4 رکعت پڑھ لیں گی تو آپ کو گناہ ہوگا. کیوں؟ مسافر کے لیے محمد کی شریعت نے یہ 2 رکعت متعین کیا. اب آپ غور کرتے چلے جائیں کہ جب آپ نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اب طواف پہلے کرنا ہے آپ کو، سعی بعد میں کرنا ہے. کوئی سعی پہلے کر لے صفا مروہ کا اور پھر جا کر طواف کرے، پھر حلق کرائے، تو یہ الٹا عذاب ہوگا. نہیں، وہ تو صفا مروہ چھینا، وہاں تو گھومنا پڑتا نا، پہلے کرے تو کیسا، بعد میں کرے تو کیسا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ شیڈول ہے، اسی کو قرآن پاک نے تلک حدود اللہ سے تعبیر کیا ہے. تلک حدود اللہ، یہ کنڈیشنز آف گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون ہے، یہ حدود ہے، یہ کنڈیشن ہے. تو یہ شریعت کا کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن میں اس کو فالو کیا جاتا ہے، قانون کو فالو کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دو انڈیا کے قانون کے حساب سے. آپ گاڑی چلا رہی ہو اور آپ جب چلائیں تو آپ کا جو چلنے کا جو یہ بیس ہوتا ہے وہ لیفٹ ہوتا ہے، آپ کو لیفٹ چلنا ہے. اگر آپ رائٹ چلیں گی تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود آپ ہی کو قانون پکڑے گا. کیوں؟ آپ جو ہے غلط دشا چل رہے تھے. آپ جو ہے لیفٹ میں آپ کا چلنا ہے، آپ کا لیفٹ ہے قانون. اب آپ بتائیے، آپ اس کو فالو کرتی ہیں؟ نہیں فالو کریں گی تو آپ کو جیل ڈال دیا جائے گا. حالانکہ یہ دنیا کے قانون ہے، پھر بھی ہم بھی فالو کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو کنڈیشنز ہوتے ہیں، قانون جو ہوتے ہیں، اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو دنیاوی قانون کو جب فالو کیا جاتا ہے، دنیاوی قانون کو چینج نہیں کیا جاتا. آپ ابھی سنی ہوگی 2 3 4 5 مہینہ پہلے
370 جو ایک قانون ہے کشمیر کی آزادی کا، اس پر یہ لوگ واویلا مچائے، توجہ دینا اس پر، میں ایک لطیف اشارہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا، واویلا مچائے، لیکن ایک چھوٹے سے ملکی سطح کی جدوجہد کرنے والوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو خاموش ہو گئے۔ در حقیقت یہ انڈیا میں کچھ قانون کو بدل کر کے وہی سب ملک پر اپنا تسلط جمانے کی یہ راہ نکال رہے ہیں۔ آپ اگر اس بات کو سمجھیے گا تنہائی میں جا کر کے کہ آج یہ طلاق کے مسئلے کو ایشوز بنا ہے، اگر آپ خاموش رہی تو کل کے دن وہ کہیں گے نہیں تم کو چرچ میں نکاح کرنا ہوگا، تم کو قاضی صاحب سے نہیں، مولوی ملاؤں سے نکاح نہیں پڑھانا ہوگا، ہمارے ایڈوکیٹ سے پڑھانا ہوگا۔ رجسٹریشن کا مسئلہ تو کر ہی دیے ہیں، شادی رجسٹرڈ کرانا ہوگا تب مانی جائے گی آپ کی شادی، نہیں تو نہیں۔ انہیں نکاح کرنے سے پہلے ہی بچے بھی پیدا کر دیں تو پھر وہ ان کے لیے وہ جائز اور حلال ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں شریعت کے دائرے میں اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ کر کے، خطبہ نکاح پڑھ کر کے، خدا کی تعریف، رسول کی تعریف، حدیث قرآن پڑھ کر کے بھی اگر ہم نکاح کریں تب بھی نکاح نہیں، رجسٹریشن کرانا پڑتا جا کے ہندو کے پاس۔ اب بتاؤ تو یہ تمہاری زندگی کو تنگ کر کیا جا رہا ہے ماں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی خاص خطے کے رسول نہیں ہیں، وہ سارے جہان کے رسول ہیں اور سارے جہان کے لیے رحمت والے رسول ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس جہان میں بس رہی ہو آپ کو اللہ کے رسول کی رحمت کا صدقہ نہ ملے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھئے ان تمام نبیوں کی عورتوں سے اور نبیوں کی امت کی عورتوں سے پوچھئے تو وہ عورت یہی کہے گی کہ تم قابل مبارکباد ہو اے امت محمدیہ کی عورتوں، اے امت محمدیہ کی بہنوں اور بیٹیوں، تم قابل مبارکباد ہو۔ ارے ہم تو حسرت کرنا یہ ہم ہے ہی، کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے نبیوں نے بھی تمہارے نبی کی امت میں امتی ہونے کی حسرت کی۔ جانتی ہو کیوں حسرت کی ہے؟ ایک اس غریب سے پوچھئے جو غریب صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن اس کو احساس ہے کہ ہمارے بازو والے 3 وقت کا کھانا اور وہ بھی بریانی اچھا کھاتے ہیں۔ تو اب اس غریب سے پوچھئے کیا وہ حسرت نہیں کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی ویسی زندگی مل جاتی؟ تو ہر جو ہے بلندی کو پانے والے کی جو اچھا اور خواہش ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ انگڑائیاں لیتے رہتے، وہ یہ تصور میں رہتے۔ تو اب ذرا پوچھئے، ہر تصور یہی کہتا ہے کہ ہم بلندی کو پائیں۔ نبیوں کا یہ تصور بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں شرکت اور شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے اور آپ کی شریعت ساری شریعتوں میں اعلیٰ ہے۔ اب آپ ذرا سوچ سمجھ کر کے بتائیے کہ نبی اعلیٰ کیوں ہے؟ آپ کی شریعت اعلیٰ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ ظلم کا درس دیتا ہے، یہ حقوق کی پامالی کا درس دیتا ہے، یہ عورت کی آزادی کے خلاف ہے؟ آپ ایک دم سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے، آپ ابھی پردہ میں بیٹھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خدا کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لی ہوئی ہے، لیکن ایک عورت ہے جو آ کر کے بغیر پردہ کے بازو میں بیٹھ جائے اور وہ دوپٹہ بھی نہ اوڑھے اور باہر جا کر کے میڈیا والوں کو کہے دیکھیے آزاد تو ہم ہیں، یہ دیکھو اب مولوی صاحب نے پردے میں رکھ کر کے ان کو درس دیا، یہ پردے میں قید کی زندگی کاٹ رہی ہے۔ آپ کا لاجک کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بغیر دوپٹہ والی عورت آزاد ہے؟ بغیر دوپٹہ والی عورت اور دوپٹہ والی عورت، نقاب والی عورت، دونوں کو کھڑا کیجیے اور ایک اوباش قسم کے شخص کو لائیے، خدا کی قسم پردے والی کی طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں، پردے والی کو وہ سوچے گا بھی نہیں، اور جو بے پردہ ہوگی اس کے منہ میں آٹومیٹک پانی آئے گا، اس کی آنکھ آٹومیٹک فکری زنا کی طرف جائے گا، اس کی سوچ فکری زنا کی طرف جائے گا۔ آپ بتائیے یہ غلطی اور یہ برائی کی طرف جو اس نے قدم بڑھایا سوچ کے اعتبار سے، وہ کس چیز نے اس کو ابھارا؟ آپ یہی کہیں گی بے پردگی نے ابھارا۔ تو بتائیے شریعت اسلام میں جو نیکی اور بھلائی کا جو زاویہ پیش کیا تھا وہ زاویہ کیا تھا؟ پردے میں رہنا ہی تھا یا بے پردہ رہنا تھا؟ آج ٹی وی پر آنے والی ان عورتوں سے پوچھئے کہ اے ماں تم قرآن میں کہتی ہو نہیں ہے، تم کہتی ہو اسلام میں طلاق کا تصور نہیں ہے،
لیکن ذرا بتائیے، میں یہ بات اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ رات میں بھی بولا، ٹی وی میں وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہے وہ ویڈیو، آپ جب دیکھو تو اس میں ایک کمنٹ کا لفظ لکھا رہتا ہے. آپ کو یہ جملہ میں جو دے رہا ہوں وہ یہی، اس میں کمنٹ کیجئے کہ ماں آپ تو اسلام کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، ذرا بتائیے اسلام میں پردے کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ یہ بات ضرور کمنٹ کرنا آپ، اور اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ کر کے پھر لکھو. سورہ نور میں پارہ نمبر 18 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ عورتیں اپنے باپ، اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر، اور اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے غلام یعنی ہر اس شخص سے جن سے عزت کا خطرہ نہ ہو، ان سب کے پاس اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، باقی کسی اور کے پاس زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. یہ قرآن میں ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ولا ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورہ نور آیت نمبر 31 میں کہ حبیب مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یاد رکھنا ماؤ، تمہاری شرمگاہ صرف بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں، تمہاری شرمگاہ تمہارا بال بھی ہے، تمہارا ناخن بھی ہے، تمہاری آل ان آل آواز بھی ہے، ہر چیز تمہاری شرمگاہ ہے. تو اسی لیے تم کو عورت کہا گیا ہے. عورت معنی ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے بچانے کی چیز. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے الا ما ظہر منہا، لیکن آٹومیٹک جو ظاہر ہو جائے وہ اللہ پاک معاف کرے گا. لیکن ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر اچھی طرح تانے رہے. آپ یوٹیوب پر دیکھو وہ عورتوں کے پاس پہلے تو دوپٹہ نظر نہیں آ رہا، پہلے دوپٹہ نظر نہیں آ رہا، اور اگر ہے بھی تو وہ گلو بند کی طرح لٹکائی ہوئی ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ جب پیچھے سے مجھے دیکھ لینا میں کیسے لٹکائے ہوا. گلو بند دونوں طرف لٹکائی ہوئی ہے، اس کو نہیں بولتے. اللہ پاک کہہ رہا اللہ جیوبہن، اپنے سینوں کی حفاظت کے لیے دوپٹہ کو لٹکایا جائے گا، سینوں کی حفاظت کے لیے. جیوب جیب کہاں ہوتا؟ پاؤں میں ہوتا. سینوں کی حفاظت کے لیے. آگے فرماتا ولا یبدین زینتہن، اور عورتیں، اچھا ہن مانے عورتیں ہوتی ہے، دیکھیے گا عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن، لیکن اپنے شوہروں کے لیے. ان عورتوں سے پوچھئے، کمنٹ کیجئے، سیکنڈ کمنٹ کہ یہ بتاؤ ماں وہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے وہ تمہارا شوہر ہے؟ اور جب شوہر نہیں ہے تو اسلام بول رہا، تم تو بول رہی نا کہ اسلام میں نہیں ہے قطعی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اسلام کو فالو کر رہی. اور یہ سورہ نور پارہ نمبر 31 میں، یہ مولوی صاحب نہیں بول رہے، یہ اللہ بول رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہروں کے پاس زینت کرنا. وہ جو تم 1 کنٹل کا گلے میں ہار پہنے ہوئی ہو، جس سے تمہاری دنیاوی ہار بھی ہو رہی ہے، دینی ہار بھی ہو رہی ہے، وہ 1 کنٹل کا جو ہار پہنے ہوئی ہو کس کو دکھا رہی ہو؟ جب سامنے میں وہ جرنلسٹ ہے، وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی بھی نہیں ہے، تمہارا باپ بھی نہیں ہے، تمہارا سسر بھی نہیں ہے، تمہارا بیٹا بھی نہیں ہے، تمہارے شوہر کا بیٹا بھی نہیں ہے، تمہارا بھائی بھی نہیں ہے، تمہارا بھتیجا بھی نہیں ہے، تمہارا بھانجا بھی نہیں ہے، تمہاری عورتیں بھی نہیں ہے، تمہارا غلام بھی نہیں ہے، تمہارا بیلدار کام کرنے والا جو تمہارا محرم وہ بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں. تو پھر جب یہ سب نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ان سب کے سامنے تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے. اب یہاں پہ کیا بولتی کہ نہیں زینت کا تعلق دل سے ہے، زینت کا تعلق دل سے ہے، تو چڈی پہن کے گھومو، دل تو اندر ہے نا. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بال بھی اگر عورت کا دکھ گیا نماز فرض نہیں ہوتی. تم دل کی بات کر رہی، زینت کا تعلق دل سے. شاہ رخ خان، سلمان خان، ذاکر نائک لوگ ایسے ہی بولتے، ہاں دل سے اگر آپ باحیا ہیں تو آپ بالکل باحیا ہیں. تو رسول پاک کی بیویوں کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ آیت اترنے کا مقصد بتاؤں آپ کو؟ یہ آیت اترنے کا مقصد یہی ہے، حضرت عمر فاروق نے حضور کی بیوی کو دیکھا تھا. ایک بیوی بڑی لمبی تھی، حضرت سودا.
اور وہ پہلے کے زمانے میں یہ استنجا اور لیٹرین باتھ روم کا مسئلہ جو تھا وہ جنگل وغیرہ کا تھا نا، تو ایسے ہی وہ جا رہی تھی تو بڑی لمبی تھی، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق نبی کے پاس جا رہے، اور جانے کے بعد اس سے پہلے کہ نبی پاک کو بول یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کا حکم دے دیجیے، یہ بول ہی رہے تھے کہ اللہ پاک نے پردے کی آیت اتار دیا۔ دیکھا، حالانکہ بتاؤ حضرت عمر فاروق رسول پاک کے پاس جا رہے ہیں، رسول پاک کی وہ بیوی ہے، بیوی کو دیکھ کر کوئی الٹا خیال کرے گا، حضور کی بیوی وہ بھی جس پر ایمان لائے، اور صحابہ خیر القرون، اللہ اللہ، عمر فاروق جیسے، صرف دیکھا، اب کیا تھا آپ سوچ سمجھ سکتے ہو، کہا پردے کا حکم دے دیجئے، تو آیت اتر گئی کہ حبیب مومن مردوں سے، عورتوں سے، مسلمانوں سے، پارہ نمبر 22 میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں، اے حبیب نہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء۔ اے نبی مومن مردوں کو، لئن لم ينتهِ المنافقون، ہاں سورہ احزاب آیت نمبر 59، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اچھے سے دوپٹے کو لے کر کے نکلیں، کیوں؟ تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ مسلمان عورت جا رہی ہے، فلا یوزین، تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ یہ آیت نمبر 59 اتر جاتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے قرآن پاک نے عورتوں کی عزت و حرمت اور ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے کتنا خیال کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ایک آیت اتنی اچھی بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ اس کو سمجھیے اس بات کو، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جب تک یو پی کا الیکشن نہیں ختم ہو جاتا اس وقت تک یہ چلے گا، اس لیے آپ باخبر اور سترک رہیے، توجہ دیجیے گا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 میں دیکھیے، حضور کی بیویوں نے اسٹرائک کر دیا تھا، یہ تو بات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہم بڑے گھر کی بچیاں ہیں، ہم بڑے گھر کی ہیں، ہمارا باپ ابو بکر ہے، مالدار ہے، اور آپ کے یہاں کھانا صحیح سے ملتا نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا، اور 3 دن تک جو ہے کھانے وغیرہ نہیں بنتے ہیں، اب کیا کرنا، راشن ہمارے کو ہونا تو ہونا، ایسا حضور کی بیویوں نے کیا تھا۔ توجہ دینا، یہ صحابہ اور صحابیات آئیڈیل ہیں ہمارے، خدیجہ عائشہ کامیاب ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ارے جو جنت کی عورتوں کی سردار کو پیدا کرے خدیجہ، اب وہ کامیاب نہیں تو کیا کون کامیاب؟ ثانیہ مرزا کامیاب ہوتی، شاہ رخ خان کی بیوی کامیاب ہوتی، معاذ اللہ۔ کامیاب عورتیں، ان لوگوں نے اسٹرائک کیا۔ یاد رکھنا، اسٹرائک کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ نبی کو تکلیف دیں، اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ امت کی آج کی عورتوں کو بتانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اسٹرائک جب کرتی ہیں تو اللہ پاک کے رسول نے کہا کہ اچھا تم کو راشن زیادہ چاہیے، اچھا مالدار کی بیٹیاں ہو نا، راشن زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیے، ان هو الا وحی یوحا، نبی جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی بولتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے رسول انتظار فرما رہے تھے، جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے لے کر یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 بھیجا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے حبیب، اے غیب کی خبر بتانے والے رسول، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کیا تم دنیاوی زندگی کو اور ان کی ٹیپ ٹاپ کو پسند کرتی ہو؟ ایک دم ترجمہ زینتہا۔ آج یہی بات کہی جا رہی ہے نا، ارے مردوں کے ساتھ عورتیں کہیں کو نہیں بیٹھ کے کام کرنا، تو مطلب دنیاوی لیول پر باتیں ہو رہی ہے کہ ایکول انداز میں سیم ٹو سیم کہیں کو نہیں کرنا۔ تو میں ایسے میں بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب مردوں کے لیول میں کھڑی ہو رہی ہو تو ذرا پہلا بچہ تم پیدا کرو اور دوسرا بچہ مردوں کو پیدا کرنے بولو، ایکول کرو نا سب میں۔ خالی جاب کرنے کے واسطے، گوا جانے کے واسطے تم کو ایکول نظر آ رہی ہے، شاپنگ کے واسطے ساتھ نظر آ رہا، کھانے پینے کے واسطے ساتھ نظر آ رہا،
یہ حقوق ہے تمہارے. خیر اسی آئینے میں یہ ترجمہ کرو کہ اگر تم دنیاوی ٹیپ ٹاپ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتی ہو, پسند کرتی ہو, تو اللہ سولوشن نکال رہا, اللہ سولوشن بتا رہا ہے حبیب کو. اے حبیب کہہ دیجئے فتعالین, آؤ. تعال بولتے ہیں نا, آپ تو عربی سنیں. فتعالین آؤ, امتعکن, ہم تمہیں فل راشن دے دیتے ہیں, اور دے دینے کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا, اور تجھے مکمل طور پر آزادی دے دیتے, یعنی طلاق دے دیتے. بتاؤ, اللہ اوپر سے یہ سولوشن بتا رہا کہ جو راشن چاہ رہی ہے, دنیاوی ٹیپ ٹاپ چاہ رہی ہے, حقوق کے لیے اعلان کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے کو ہونا دنیا چاہنا, تو دنیا دے دو اور چھوڑ دو ان کو, بس دنیا میں رہے. کیا تم بھی ایسے ہی چاہ رہی؟ اللہ پاک پوچھ رہا ہے تم سے, ہم نہیں پوچھ رہی. کیا تم چاہتی ہو کہ تم دنیا میں دی اینڈ اپنی زندگی کاٹ لو اور ماشاءاللہ آخری لمحے تک تم شربت پیتی رہو, آخری لمحے تک تم کولڈ ڈرنکس پیتی رہو, اور پھر تمہاری روح نکل جائے؟ یہی چاہتی ہو تم؟ تو مرنے کے بعد تم سے اللہ کیا پوچھے گا؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہنا ہاں آخری میں ہم کولڈ ڈرنکس پیے تھے. تمہارا دین کیا ہے؟ ہاں تو ہم فریج میں کھانا کھائے تھے. تمہارے رسول کے بارے میں کیا کہتی تھی؟ تو ہاں پورا راشن گھر میں بھرا تھا. یہی جواب دیتے. مرنے تک کی تم زندگی چاہتی ہو؟ یہ بیویوں کو خطاب سامنے میں ایک عنوان بنا کر کے آپ سے اللہ پوچھ رہا. کیا تم اپنی فائنینس کو صحیح صرف کرنا چاہتی ہو, دنیا ہی کو صحیح کرنا چاہتی ہو, اور یہی تمہارے حقوق ہیں؟ جیسے آج میڈیا والے بول رہے ہیں صرف طلاق ایشو ہے ماں, لیکن وہ صرف تمہارے دین کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو دکھا رہے ہیں کہ جاب کیوں نہیں کر سکتی. آپ بتاؤ, 25 سال تک عزت و آبرو کے ساتھ گزارنے والی ہماری بیٹی جب جاب کرنے جاتی ہے تو پھر وہ شوہر کے ساتھ آتی ہے. یا اللہ کیوں؟ ہاں ہم پیار کرتے ہیں ان سے, ہمارے یہ باس کے بیٹے ہیں, یہ ہمارے باس ہیں, ہاں یہ باس ہیں, بس ہیں, پیار کرتے ہیں. اب بتاؤ, اب کیا کرنا؟ اسی کے واسطے پڑھایا تھا ماں کہ باس کے یہاں جاب کرنا یا شادی کرنا. لیکن جو بیٹی گھر میں رہ رہی ہے, کیا اس بیٹی سے کبھی تم نے ایسا خطرہ محسوس کیا؟ کیا وہ ایسے ہی جا کر کے شادی کر لیتی ہے؟ تو یہ ساری دنیا کو بھی تباہ تمہارے کر رہے ہیں, اور دین کو تو کر ہی رہے ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور زینت چاہیے تو آؤ. اللہ پاک حبیب کو کہہ رہا ہے تم حبیب کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو غریبی کا نام مت دینا. اللہ ان کے ساتھ ہے جو خالق ہے, اور تمہیں پورا راشن دینے کے لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے حبیب کی زبان پہ آؤ, اور وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور ہم تمہیں مکمل طور پر چھوڑنے کا اعلان دیتے ہیں. تو طلاق جو ہے یہ ہماری عورتوں کی آزادی دنیا اور واقعی دنیا میں آزادی کے ساتھ جینے کا نام ہے. نوٹ کرنا, یہ اللہ پاک سراحن جمیلا, ایک نوٹ کیجئے جملہ. سراح بولتے ہیں چھوڑنے کو, اور جمیل اس کی ایڈیٹنگ ہے, خوبصورت چھوڑنا. واہ واہ واہ. تم قید و بند کی زندگی سمجھ رہی تھی نا کہ ارے ابا کے یہاں تو ماشاءاللہ 3 وقت میں 1 وقت ضروری کھاتے تھے مٹن چکن بریانی, یہاں کیا ہے کہ ارے یہ تو روز بھی وہ 6, کیا ہوتا کیسا ہوتا. تو یہی چاہ رہی ہے نا, لو اللہ پاک دے رہا ہے. اب یہ آیت کریمہ میں آیت نمبر 28 میں یہ وارننگ تھی, لیکن یہ ایسا اگر بول دیتا تو بولتے ہیں پھر تو اللہ سولوشن بتائے نہیں, تو خالی ایسا کہا دے دیتا دیکھ چھوڑو. لیکن اللہ پاک آگے فرما رہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر اے بیویوں, میں نبی کی بیویوں کو سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہا, اے عورتوں اگر تم چاہتی ہو اللہ کو, واہ واہ, اور اگر چاہتی ہو رسول اللہ کو, اور اگر چاہتی ہو دار آخرت کو, تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ پاک تمہاری دنیا کو بھی بیسٹ بنا کر کے تمہارے لیے آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. واہ واہ. دنیا تم کو چاہیے, صرف دنیا دینے کے لیے اللہ پاک وعدہ کر رہا ہے, لیکن اگر دین چاہیے, اللہ رسول چاہیے, آخرت چاہیے, تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دنیا بھی دیں گے اور دین بھی دیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو طلاق کا جو سلوشن ہے, یہ وہ عورتیں آج زیادہ نعرہ لگا رہی ہے جو صرف ساتھ ساتھ جاب کرنا چاہ رہی ہے, جو ساتھ ساتھ صرف پڑھنے پر نازا ہے, ہم ایڈوکیٹ, ہم LLB, ہم BA ہیں, ہم وہ ہیں, تو ہم اور میں کا نعرہ لگا رہی. صرف اسے 5 وقت کی نماز پڑھنے, ارے نماز پڑھنے کا خیال ہوتا تو جس وقت وہ ٹی وی پہ آ رہی ہے وہ نماز کا وقت ہے, حی علی الصلاۃ مؤذن کہا, تو کیوں نہیں وہ ٹی وی بند کر رہی ہے,
اور کیوں نہیں بول رہی ہے چلیے بھائی مسلم پرسنل لا، اسلام، قانون، قرآن ہمارا جو لا کہہ رہا ہے وہ بلا رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے آؤ نماز کی طرف، تو وہ ٹی وی پر سے اٹھ کر کے نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہی؟ آپ کمنٹ کرو کہ جس وقت آپ ٹی وی پر آ رہی ہیں کیا وہ وقت نماز ہے یا نہیں؟ اگر وہ بولیں گے پیریڈس ہے تو پیریڈس کے وقت میں ہے، ٹی وی پہ آنے کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے، تمہاری عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے تمہیں کہا تم اپنی حفاظت کرو، تم اپنی حفاظت کرو۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا، تم کامیاب سمجھتی ہو یا نہیں؟ اسے کسے سے کامیاب سمجھتی ہو؟ اگر یہ کامیاب ہے تو کس بنیاد پر کامیاب ہے؟ کیا نبی کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں، خود بھی ان کی زندگی کے شاخوں کو آپ دیکھیے تو خدا کی قسم کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آئے گا جو کہ یہ جو آج نعرے لگا رہی ہے ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، یہ ساری عورتیں یا تو یہودی نواز ہیں یا یہودیت سے متاثر ہے، افیکٹڈ ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن ماؤ محسوس کرنا تمہاری شریعت ہے اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ بتاؤ، ایک دم چھوٹی سی مثال اور بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، دیکھیے گا، ہر دن آپ کو نماز پڑھنا الحمدللہ، لیکن یہ بتائیے ہم مرد ہیں، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہم کو شریعت کہتی ہے چلو جلدی سے نہاؤ اور نماز پڑھنے جاؤ، لیکن تم کو اگر پیریڈس آ جائے تو شریعت کہتی ہے نہیں، جب تک تم کو پیریڈس 3 دن کا مسئلہ ہو یا 7 دن کا ہو، زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہو، 10 دن تک تم نماز نہیں پڑھنا، یہ شریعت کہتی ہے۔ اب بتاؤ وہ اللہ جو قرآن اتارا، نازل کیا، نماز فرض کیا، لیکن مرد ناپاک ہو جائے تو اسے حکم ہو رہا ہے کہ نہاؤ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، رب العالمین اسے پکڑے گا۔ لیکن عورت اگر پیریڈ سے ہو جائے تو عورت کو کہہ رہا آرام کرو، نماز نہیں پڑھو۔ اب آپ غور کریے، نماز نہیں پڑھو آپ، اتنا لحاظ کرنے والا اسلام، ایسی شریعت والا اسلام، ایسا مہذب درس دینے والا اسلام ہے کہیں؟ آپ ذرا تاریخ مذاہب کو اٹھا لو، سارے مذہبوں کی تاریخ کو اٹھا لو، یہودیت میں جا کر دیکھو پیریڈس کے درمیان عورتوں کو ایک گھر میں ڈال دیا جاتا، عیسائی میں جا کر دیکھو پیریڈس کے درمیان عورتوں کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہودیت میں بھی ظلم ہے، عیسائیت میں بھی ظلم ہے، لیکن اسلام میں نہ تمہیں کہا جا رہا ہے زور زبردستی کہ نہیں پاک ہو کر کے، پیریڈس تو تمہارا ایک خاص مخصوص مقام سے نکل رہا ہے نا، نماز وغیرہ تو ہاتھ پاؤں سے پڑھنا ہے، جب کھانا بھی کھا رہی ہو، پینا بھی پی رہے ہو، سب کام کر رہی ہو تو نماز بھی پڑھو۔ لیکن نہیں، اللہ پاک کہہ رہا نہیں، تمہاری نسوانیت کا لحاظ کیا کہ پیریڈس کے عالم میں عورتوں کو جو درد اور تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی اس کا احساس ہے۔ واہ، اتنا پوتر اسلام، اتنا مہذب اسلام جو عورتوں کے اندر کی تکلیف کو محسوس کرتا ہو، وہ کیسے وہ عورتوں کو ظلم کا درس دے گا؟ کیسے وہ عورتوں کو تکلیف کا درس دے گا؟ اس لیے ماں، یہ حکومت کے ایشوز ہیں، سیاسی ایشوز ہیں، اس پر دھیان آپ مت دینا، یہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ یہ آپ کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہر شوہر تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے نا، تو جب نہیں دے رہا ہے تو جس کا شوہر اس کو بیوی کو اچھے سے رکھ رہا ہے اس کو انعام کیوں نہیں دے رہی ہے حکومت؟ طلاق دینے والے کو، توجہ دینا، طلاق دینے والے کو یہ مسئلہ بنا رہی ہے تو جس کا شوہر اور جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے اس کو ایوارڈ بھی دینے بلا کر کے، خالی وہ سزا دینے والی حکومت، جزا دینے والی حکومت نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات کہ اللہ پاک نے طلاق کے مسئلے کو صراحت کے ساتھ، طلاق کے مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ سلوشن کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ خدائی قانون ہے، اس میں یہ 5 سال کی حکومت انٹرفیئر کیوں کر رہی ہے؟ ان سے سوال کرو، ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ کے یہاں بریانی بنے تو باہر والا آ کر کے کیا آپ کے یہاں قانون لگا سکتے ہیں؟ نہیں، ہفتے میں صرف 1 دن بنانا بریانی، 2 دن نہیں بنانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بریانی کی ہانڈی لے کر ہی ماریں گے آپ، بیٹا کھانا میرا، محنت میری، سب کچھ میرا، تو کون ہوتا بولنے والا؟ تو پرسنل معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا حق کسی غیر کو نہیں ہے۔ مودی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو کسی بھی طرح سے یہ حق ہی نہیں ہے کہ مسلم مسئلے میں اور اس کے ریلیجین میں انٹرفیئر کریں۔ وہ سب کا وکاس سب کے ساتھ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں، لائٹ کے مسئلے پر کریں، پانی کے مسئلے پر کریں، غربت کے مسئلے پر کریں، اور جو مسئلہ نہیں ہے
اسلام کے حوالے سے غلط مسئلے پر، جہیز کے مسئلے پر کریں، شادی میں ڈھول باجے تاشے کے مسئلے پر کریں، اور جوڑے گھوڑے کے مسئلے پر کریں، خودکشی جو ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں ان مسئلوں کے اوپر کریں، اس کے سلسلے میں اسلام بھی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن جو مسئلہ متعین ہے اس مسئلے پر یہ جو آپ سیاسی معاملات کو ٹی وی پر لا کر کے ڈیبیٹ کا مسئلہ یہ سب جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ عورتوں تمہیں بیدار ہونا بہت ضروری ہے، تمہارا ہر لمحے سے یہی نعرہ ہونا چاہیے، تم نماز نہیں بھی پڑھو، توجہ دینا، پیریڈز کے عالم میں ہو، لیکن نماز کے بارے میں اگر پوچھے کہ کیا تمہارے اوپر نماز فرض ہے تو اس وقت بھی تمہاری زبان سے یہ نکلے بے شک ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں پڑھ رہی ہے تو ہمیں مت سکھاؤ کہ کیوں نہیں ہم پڑھ رہی ہیں۔ جس فرض کرنے والے رب نے ہم پر نماز فرض کہا ہے وہی رب نے کہا ہے پیریڈز کے عالم میں تم نماز نہیں پڑھنا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز ہم پر فرض نہیں۔ تو ایسے ہی طلاق جو ہے یہ پرابلم کا سلوشن ہے۔ طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے ہمیں مت سکھاؤ کہ ہم دو کے درمیان کیسے رہنا چاہیے، رہنے کا ڈیٹیل بھی قرآن اور حدیث نے بتایا ہے، اور جب نباہ ممکن نہ ہو تو الگ ہونے کا ڈیٹیل بھی قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ رہنے کو نکاح کہتے ہیں، الگ ہونے کو طلاق کہتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے اسلامی الفاظ ہیں، دونوں جو ہے اسلامی ورڈز ہیں، دونوں جو ہے شریعت کا قانون ہے۔ لہٰذا قانون شریعت جب نکاح کے مسئلے میں تم اس کو ایشو نہیں بنا رہے ہو تو نکاح کا جو نکاحی سے ریلیٹڈ طلاق کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس میں بھی تم کو انٹرفیئر کرنے کا حق کسی نے بھی نہیں دیا۔ اس لیے شریعت کے تحفظ کے لیے آج طلاق کا یہ مسئلہ اٹھائے ہیں۔ تو آپ کو اب آپ ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جانا ہے، اور آپ بڑے پر فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو، اپنی چھوٹیوں کو یہ ٹرینڈ کرو، اور صحیح علماء سے بااعتماد اور بھروسہ مند ارباب دانش سے کنیکٹڈ رکھو، جو اسلامی طور پر صحیح طور پر جانتے ہیں ان سے کنیکٹڈ رکھو، اور بنیادی علوم کو حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ایمان کیا ہے، عقائد لازمہ کیا ہیں، اور آپ کے نکاح کے مسئلے کیا ہیں، طلاق کے مسئلے کیا ہیں، حقوق زوجیت کیا ہے، یہ سب مسئلے کو جناؤ۔ شادی جن بچیوں کی نہیں ہوئی ہے ان پر فرض ہے کہ نکاح کے مسئلے کو سمجھیں۔ خدا کی قسم نکاح کے مسئلے کو سمجھ کر کے وہ نکاح کریں گی تو انشاءاللہ طلاق کا مسئلہ ہی کبھی نہیں آئے گا ہی نہیں کبھی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ طلاق جب بھی آتا ہے تو وہ جھگڑے اور غصے ہی کے عالم میں، اور جس رسول نے کہا ہو جب تمہیں غصہ ہو اگر بیٹھے رہو تو سو جاؤ، سوئے رہو تو جا کر وضو کر لو، وضو سے بھی نہ ہو پانی پی لو، اتنا سولوشن بتانے والا مصطفیٰ غصے کو ختم کروانے کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی راؤنڈ میں آپ طلاق دے دو؟ نبی کو خیال رکھو گی، شریعت کو خیال میں رکھو گی تو انشاءاللہ ایسے ہی بچو گی، جیسے کہ اگر چوری کرتے ہوئے یہ خیال میں ہو کہ ڈیڈی آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ فوراً بھاگ جاؤ گی کہ ڈیڈی آ رہے ہیں، دیکھ لیں گے۔ تو ایک دنیاوی بات ہے ماں کہ دیکھنے کے بعد ایک دو تھاپ لگنے والی تھی، اگر شریعت کو خیال میں رکھو گی، نبی کو خیال میں رکھو گی تو کبھی بھی تمہاری شریعت کو کوئی چوری خود بھی تم نہیں کرو گی، اور کوئی چوری کرنے والا رہے گا تو ایکٹیو رہو گی تو انشاءاللہ اس سے اپنی شریعت کو بچا لو۔ تو ایکٹیو رہو، دعا ہے پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی شریعت کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آپ کے پرسنل لا کی حفاظت فرمائے، ملت کی تعمیر میں جو آپ کی جد و جہد ہے اس کو مشکور فرمائے، مقبول فرمائے، محبوب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جہاں بھی جس طرح سے بھی رہے آپ کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔